صاحب کچھ ابتدائی طور پہ آپ بھی ارشاد فرمائیے کہ قرآن کریم جو ہے وہ مجموعہ علوم ہے اور سائنس جو ہے وہ ایک جز ہے علم کا، تو اس کی صورت میں قرآن کو بک آف سائنس بھی کہا جا سکتا ہے، بک آف نالج بھی کہا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے قرآن کریم ہمارا جدید علوم کے حوالے سے رہنمائی کرتا ہے اور ہماری سرپرستی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی صاحب نے جس طرح آیت مبارکہ کا ذکر فرمایا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، قاری صاحب نے بھی یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ میں اسی حوالے سے بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار میں جا رہے ہیں، ایک آدمی پانی بیچ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے پانی چاہیے۔ اس نے کہا جی پیسے دو۔ ٹھیک، آپ نے فرمایا پیسے تو نہیں ہیں، میں دو مسئلے سنا دیتا ہوں تمہیں۔ اس نے کہا جی مسئلوں سے تو پانی نہیں ملتا، وہ تو پیسوں کے ساتھ ملے گا۔ چلے گئے۔ اسی آدمی نے وہ جو پانی بیچ رہا تھا، اس نے ایک قسم اٹھائی تھی کہ جب میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا تو دنیا کی ہر چیز لوں گا۔ یہ قسم اٹھائی تھی۔ جب بیٹی کی شادی کا موقع آیا تو اسے اپنی قسم یاد آئی۔ ٹھیک، تو پھر اس نے مسئلہ پوچھا علماء سے، انہوں نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ایک درخت کے پتے نہیں گنے جا سکتے، تو دنیا کی ہر چیز تم کیسے دے سکتے ہو؟ تو گھومتے گھومتے یہ مسئلہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا۔ ٹھیک، آپ نے فرمایا تجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا اور تجھے کہا تھا کہ میں تجھے دو مسئلے بتا دیتا ہوں اور تو نے انکار کر دیا تھا۔ ان دو مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہی تھا۔ اللہ، ٹھیک، اور وہ یہ کہ جس وقت تم اس کا جہیز شمار کر رہے ہو تو اس میں قرآن مجید فرقان حمید کو رکھ دینا۔ اللہ، واہ واہ۔ علماء نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ساری دنیا کی ہر چیز، انہوں نے فرمایا دنیا کی کوئی بھی چیز ہو یا خشک ہوگی یا تر ہوگی، اور اس کے علاوہ تیسری چیز کوئی نہیں ہے، تو وہ تو وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک چیز نہیں ہے، کوئی تر چیز نہیں ہے ایسی جو کتاب مجید میں نہ ہو، ہر ایک چیز قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک، اور اسی طرح جو اس میں نماز کا جو ذکر ہے، اب ہمارے شعور میں کچھ عرصے سے یہ بات آئی، 40-50 سال تک کہہ سکتے ہیں کہ ایکسرسائز کرنی چاہیے، ورنہ سیر کا تو پہلے ذکر ہوتا تھا، ایکسرسائز کی طرف رجحان نہیں ہوتا تھا۔ اب سائنس نے اس کو لازمی قرار دیا کہ ایکسرسائز ضرور ہونی چاہیے، لیکن اسلام نے، قرآن مجید نے بہت عرصہ پہلے جب نماز کا حکم ہوا تو اس کے ایک ایک رکن کو دیکھیں کہ جیسے کوئی پی ٹی کرواتے ہیں تو وہ اوپر بھی ہاتھ کرتے ہیں، ایسے بھی کرتے ہیں، ایسے بھی کرتے ہیں، جو ساری چیزیں نماز کا ایک ایک رکن اگر آپ ویسے نہیں کر سکتے، 5 وقت اگر آپ یہ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ایکسرسائز ہے، ہر ایک چیز کی، ہر ایک رکن کی اس کے ساتھ ایک ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے جتنے احکامات ہیں ان میں سب چیزوں میں اسی چیز کا ذکر ہے۔ علاوہ ازیں حضور کا فرمان ہے سبحان اللہ کہ بھوک رکھ کر کھاؤ۔ ٹھیک، یہ پتہ نہیں کتنی بیماریوں کا علاج اسی میں موجود ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ آسانی کے ساتھ سانس لینے کے لیے۔ اب اگر اسی پہ عمل کریں تو میرے خیال کوئی بیماری ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا بات، اس قدر اس کے اندر خزائن چھپے ہوئے ہیں حضور کے ارشادات میں جو حضور نے فرمائے ہیں، صحت کے بہت سے راز اس کے اندر موجود ہیں۔ ویسے مجھے یہاں ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مولانا نے یہی حدیث بیان کی کہ حضور کا فرمان ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے۔ تو ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولانا ہم تو کھاتے ہیں پیٹ بھر کے، پانی پتلی چیز ہے، وہ اپنی جگہ خود بنا لیتے ہیں، باقی رہا سادہ کی وسا آوے آوے نہ آوے۔ صحیح ہے، صحیح ہے، بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت جی۔ اور میں مفتی صاحب تھوڑی اسی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا، سیکنڈ نمبر فاروق